سقراط کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، سقراط قبل مسیح تاریخ کا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے۔ میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ سقراط جو ہے وہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ سقراط نے اپنے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا، ایک صفحہ بھی نہیں لکھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سقراط کے بارے میں جتنا ہمیں معلوم ہے وہ سارے کا سارا جو سقراط کا شاگرد تھا افلاطون، اس نے یعنی سقراط کے بارے میں لکھا، اپنے استاد کے بارے میں لکھا۔ میں آج افلاطون اور سقراط کے بارے میں بات کروں گا۔ تو بیٹا افلاطون جو تھا وہ 428 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ کہاں پیدا ہوا؟ یونان کے شہر ایتھنز میں۔ سقراط کا شاگرد تھا۔ آگے افلاطون کا جو شاگرد تھا اس کا نام تھا ارسطو، وہ بھی بہت بڑا یعنی فلسفی اور سائنسدان گزرا۔ ان فلسفیوں نے سائنس کی بنیاد رکھی، یعنی ارسطو، افلاطون، سقراط، ان لوگوں نے سائنٹیفک سوچ کی بنیاد رکھی۔ بیٹا افلاطون جو تھا، اس کی مشہور کتابیں جو ہیں وہ جمہوریت اور قوانین یا قانون ہے۔ افلاطون کے والد کا نام تھا، افلاطون کا جو اپنا نام تھا وہ ارسطوکلیس تھا۔ کیا تھا؟ جو اصل اس کا نام تھا وہ ارسطوکلیس۔ 5 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی۔ بیٹا افلاطون جو تھا وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین تھا اور اسے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ 19 سال کی عمر میں افلاطون کی ملاقات سقراط سے ہوئی اور وہ سقراط کے خیالات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جب سقراط کو زہر کا پیالہ پلا دیا گیا اس کی حق گوئی کی وجہ سے، تو افلاطون نے اپنے استاد کی وفات کے بعد یونان کو چھوڑ دیا اور وہ مصر سمیت مختلف علاقوں میں گھومتا رہا، پھرتا رہا۔ 40 سال کی عمر میں وہ ایتھنز میں واپس آیا اور وہاں ایک باغ میں اس نے اکیڈمی یا درسگاہ یا اسکول قائم کیا، جہاں پر اس وقت کے جو امیر لوگ تھے ان کے بچے پڑھتے تھے، اور ان میں سے بڑے یعنی مشہور دانشور اور فلسفی پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے، ارسطو۔ بیٹا ارسطو جو تھا وہ سکندر اعظم کا استاد تھا۔ سکندر اعظم وہ آدمی ہے جو کہ پوری دنیا فتح کرنے کے لیے نکلا تھا اور یہاں جہلم کے قریب اس کا یعنی انتقال ہوا تھا۔ تو بیٹا آج میں ایک اہم بات جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، افلاطون اور اس کے استاد سقراط کے درمیان جو مکالمہ ہوا۔ ایک دن سقراط کے پاس افلاطون دوڑتا ہوا آیا۔ سقراط نے دیکھا کہ میرا شاگرد آ رہا ہے۔ آتے ہی وہ گھبرایا تھا اور اس نے سقراط سے کہا کہ استاد محترم، تمہارا جو نوکر ہے وہ بازار میں تمہارے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے۔ سقراط ہنس پڑا۔ سقراط نے کہا، اے میرے شاگرد افلاطون، وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہا تھا؟ سقراط کا شاگرد افلاطون جو ہے وہ اسے بتانے لگا۔ تو سقراط نے کہا، ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ابھی نہ بتاؤ، پہلے سوچو، جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو
اس کو یعنی 3 کی کسوٹی پر پرکھو، 3 کی کسوٹی پر پرکھو۔ پہلی، وہ اسے کہتا ہے کہ افلاطون میرے شاگرد، تمہیں یقین ہے جو بات میرا نوکر میرے بارے میں کر رہا تھا وہ سچ ہے؟ افلاطون نے کہا استاد محترم نہیں۔ تو پھر سقراط نے کہا کہ اگر وہ سچ نہیں ہے تو پھر اس میں یعنی مجھے بتانے کی کیا بات ہے، جب تمہیں ہی پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ سچ نہیں ہے، تو پھر مجھے بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ دوسرا، اس نے پھر اپنے شاگرد افلاطون سے پوچھا کہ بتاؤ کیا وہ اچھی بات ہے جو تم مجھے بتانے لگے ہو نوکر کے بارے میں؟ افلاطون نے کہا استاد محترم ہرگز اچھی بات نہیں ہے۔ تو سقراط نے کہا کہ بیٹا میرے شاگرد، اگر وہ اچھی بات نہیں ہے تو پھر مجھے بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر مجھے بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ سقراط پھر ہنسا اور اس نے ایک اور بات اس سے پوچھی اپنے شاگرد سے، افلاطون سے، کہ کیا تم مجھے اپنے نوکر کے بارے میں جو بات بتانے لگے ہو وہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ شاگرد نے کہا، شاگرد کون تھا؟ افلاطون۔ شاگرد نے کہا کہ ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو پھر استاد سقراط نے کہا کہ جو بات میرے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہے، اچھی بھی نہیں ہے، سچی بھی نہیں ہے، تو وہ پھر مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بیٹا آپ بھی جب کسی کو کسی کے بارے میں بتاتے ہیں تو پہلے اس پر خود سوچ لیا کریں کہ آیا جو بات میں اپنے بڑے ماں باپ یا استاد کو بتا رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ فائدہ مند ہے، اس میں یعنی جس کو میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کسی کو کیوں ایسی باتیں بتاتے ہیں؟ مثلاً میں آپ کا استاد ہوں، باہر کوئی میرا پرانا شاگرد آپ کو ملے اور آپ سے کہے کہ گلزادہ تو بڑا مارتا یار، بڑا ظالم ہے، وہ تو پڑھاتا نہیں ہے، تو کیا یہ بات آپ مانیں گے؟ آپ کیا سوچیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ہاں جھوٹ بول رہا ہے وہ کہ سچ بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ بلی آپ بتاؤ کیا میں نے کبھی آپ کو مارا ہے؟ تو پھر آپ غور سے سنیں نا بات کو۔ تو جب وہ آپ کو خود پتا ہے کہ وہ سچ نہیں بول رہا ہے تو آپ آتے ہی مجھے کہیں کہ سر فلانا آپ کا شاگرد آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ وہ جب جھوٹ بول رہا تھا، جب بات ہی جھوٹی ہو تو پھر متعلقہ آدمی کو بتانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ خود آپ کو پتا ہے کہ جو وہ بول رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں، اور اگر میں سر کو بتاؤں گا تو اس میں نہ میرا فائدہ ہے اور نہ سر کا فائدہ ہے، نہ وہ اچھی بات ہے نہ وہ سچ ہے، تو پھر بتانے کا کیا فائدہ؟ تو بیٹا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے آج کل یہ جو جمہوریت ہے، افلاطون ایک بہت بڑا یعنی جمہوریت نواز فلسفی تھا۔ یہ جمہوریت کا جو تصور ہے نا یہ یونان سے آیا، ٹھیک ہے، اور ان فلسفیوں کی وجہ سے آیا۔ اس کو انگلش میں پلیٹو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ پلیٹو کہا جاتا ہے۔ تو آج افلاطون کے بارے میں آپ نے 3 کی کسوٹی ذہن میں رکھنی ہے، رکھ لیں گے؟ رکھ لیں گے۔ 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ میر افضل بتاؤ تم، اگر کوئی میرے بارے میں کون سی بات کرے؟ اگر وہ کرے گا آپ کا سر تو بہت مارتا رہا تھا، پڑھایا بھی نہیں اس نے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ مجھے نہیں بتائیں۔
آپ پرکھیں گے اسے 3 پر کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے, اچھی بات کر رہا ہے. اگر میں بتاؤں گا تو اس میں میرا اور میرے سچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. افلاطون کے لیے